انجیر کا پھل کیا ہوتا ہے اور سوکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ تازہ بھی انجیر ہے، سوکھا ہوا بھی انجیر ہے، لیکن تازے کھانے میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ دیکھو نا جی، ایک پھل کا موسم ہے، انجیر ہے، تازہ ہے، اس کا کھانا جو ہے سبحان اللہ، تو بہرحال بہت بڑی بیماریوں کو شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی چیزیں رکھی ہیں اور اس کے لیے بڑے فوائد ہیں، بلکہ ایک تو روایت میں حضور نے فرمایا کہ کھایا کرو، تو جب حضور فرما دیں اور قرآن میں اللہ اس درخت کی قسم کھائیں تو پھر اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی دنیا میں؟ بعض حکماء یہ کہتے ہیں کہ انجیر کے 4-5 دانے لیں، ان کو دھو لیں، دھو کے ایک گلاس پانی میں ڈال کے اس کے اوپر ڈھکنا دے کے رکھ دیں، وہ ساری رات رکھا رہے، صبح جب اٹھیں نہار میں وہ پانی بھی پی لیں اور وہ انجیر کے دانے بھی کھا لیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح زیادہ مفید ہے، یہ یعنی حکیموں کی بات ہے، اللہ عالم۔ اسی طرح ایک حکیم تھے، وہ فرماتے تھے کہ انجیر لے کے اس کو اچھی طرح دھو کے اس کے ٹکڑے کر کے کسی شیشے کے جار میں ان کو ڈالیں اور اوپر زیتون کا تیل ڈال کے بھر کے رکھ دیں، اور وہ ساری رات رکھا رہے، ناشتے کے وقت اسی سے 2-3 دانے کھا لیے، تو اللہ کے قرآن کی دونوں باتیں پوری ہو جائیں گی، تین بھی اور زیتون بھی۔ کسی نے جمعہ کی 1 رکعت پڑھی، پورا جمعہ کا ثواب، خطبہ بھی نہیں سنا تب بھی جمعہ کا ثواب۔ یہی چیزیں جو ہیں نا جی، اللہ ائمہ مجتہدین پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے حدیث ہے نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، یہ حدیث ہے بالکل، انہوں نے فرمایا اسی طرح یہ حدیث بھی ہے کہ لا جمعۃ الا بالخطبۃ، جمعہ بھی خطبے کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی خطبہ نہ ہو تو جمعہ۔ تو اب خطبہ سارے مقتدی پڑھتے ہیں، صرف امام پڑھتا ہے، تو آپ نے تو خطبہ نہیں پڑھا، آپ کا جمعہ کیسے ہو گیا؟ تو مانا ہوا کہ امام کے پڑھنے سے سب کا ہو گیا۔ اسی طرح ایک آدمی بالکل رکوع میں آ کے ملا، اس نے خطبہ سنا ہی نہیں، تب بھی ہو گیا کیونکہ امام نے تو پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام کے پڑھنے سے سب کا خطبہ ہو گیا تو امام کے فاتحہ پڑھنے سے بھی سب کی فاتحہ ہو گئی۔ میری بیوی کو کالا یرقان یعنی ہائپرٹائٹس ہے، آج کل ایک تو اس کا علاج بھی ہے، دوسرا میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، 1001 دفعہ پڑھ کے پانی پہ بھی دم کریں، تیل پر بھی، دواؤں پر بھی وہ استعمال کرے، شفا تو اللہ نے دینی ہے۔ کیا حضور کا خواب میں آنا حقیقت نہیں ہے؟ اگر علماء کو خواب میں نظر ہے بالکل حقیقت ہے، اگر وہ آپ کے حدیث مبارک کے مطابق ہو پھر خواب سچا ہے۔ علامہ احمد سعید خان ملتانی بڑے عالم تھے لیکن بریلوی مسلک سے تعلق کرتے تھے، احمد سعید کاظمی، ان کا مدرسہ بھی ہے ملتان میں، عالم بھی وہ بڑے تھے، بلکہ بریلوی علماء میں چند ایک جو علماء تھے ان میں سے وہ تھے، لیکن تھے بریلوی بہار۔ انہی کا ایک بڑا مشہور قصہ ہے نا کہ ملتان کے ایک نواب ان کے مرید تھے، تو ان کے اللہ عالم بیٹے کا عقیقہ تھا یا کیا خوشی تھی، تو ان نے حضرت کو دعوت دی، ان کے مرشد تھے، پیر تھے، تو حضرت علامہ صاحب کو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ کا یہ مرید ہے نواب، اس نے ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے دینی جس میں دور حدیث تک کتابیں ہیں، اور مرید یہ آپ کا ہے، مدرس سارے دیوبندی رکھے ہوئے ہیں، اس کو کہو کہ اپنے مدرسے سے مدرسین کو نکالیں اور آپ کے مدرس رکھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بہرحال جب بیٹھے تو حضرت نے علامہ صاحب نے بھی فرمایا اپنے مرید سے کہ نواب صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، مرید ہمارے ہیں اور مدرسے میں آپ مدرس جو ہیں وہ دیوبندی رکھتے ہیں۔ نواب صاحب کھڑے ہو گئے، انہیں ہاتھ باندھے، انہوں نے کہا پیر سائیں گزارش یہ ہے
کہ جو کام آپ جانتے ہیں نا میں آپ کو بلاتا ہوں. اب حدیث اور فقہ پڑھانا آپ کو نہ آتا ہو تو میں مدرس کہاں سے لے آؤں؟ میں نے مدرسہ تو چلانا ہے نا. باقی 11ویں پر، عقیقے پر، شادی پر میں آپ کو بلاتا ہوں جو آپ کام جانتے ہیں. وہ کام آپ کے لوگ نہیں. آپ مجھے کل مدرس دے دیں میں ان سب کو نکال دیتا ہوں. علامہ صاحب اچھے آدمی تھے، چپ ہو گئے. انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی ایک بشریت الانبیاء پہ کہ جو آدمی حضور کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے.